السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان آفیشیل پہ آپ کو دنیا کے ہر پروگرام دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں کمرشل کوئی پروگرام نہیں کر رہی کیونکہ حادثہ ہی ایسا ہو گیا اور اتنی پریشانیوں میں نے وقت گزارا کہ میں بہت مشکل میں تھی، تو اس لیے میں نے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ لیکن اب میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اب میں ان بچوں کے لیے ویڈیو بناؤں گی، فاطمہ سلمان کے لیے، اور یہ میرے جگر کے ٹکڑے تھے اور میری دنیا یہی تھی۔ تو آپ یقین کریں کہ اب میری دنیا اجڑ گئی ہے اور میں بالکل ایسی ہو گئی ہوں کہ جیسے ایک بندہ جیتا ہے نا یا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، میری زندگی بھی وہی ہو گئی ہے۔ کہاں گئے وہ کہہ کے ہنسیاں خوشیاں سب برباد ہو گئیں، اور آج بس میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہی ہوں اور آپ لوگوں کی محبت کے سہارے جی رہی ہوں۔ اب دیکھیں میری زندگی کب تک ہے، اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پتہ نہیں کب کہاں کس وقت میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں۔ تو یہ سارا کچھ کیونکہ مجھے تو ان باتوں کی ایک دم اتنی ٹینشن ہوئی ہے کہ دیکھیں مرنا تو سب نے ہے، کوئی بندہ آگے کوئی پیچھے، دنیا سے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں ہر وقت تیار ہوں اپنے لیے بھی، کیونکہ اگر اتنے جوانی میں بچے جا سکتے ہیں تو ہم تو بہت ایج وائز بہت زیادہ ایج ہو گئی ہماری۔ تو دوستوں بات ہو رہی تھی فاطمہ سلمان کی، یہ دونوں ایک ایسا کپل تھا، اتنی ان کی محبت تھی کہ آپ یقین کریں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے ہی نہیں تھے۔ ان کی اتنی محبتیں، اتنا پیار، میں تو دیکھ کے خوش ہوتی تھی اور ہمیشہ میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اولاد کرے، میں بھی نانی دادی بنوں، کچھ نہ کچھ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں اپنے بچوں کے بچے دیکھوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی راز ہوگا۔ اب بیٹی ہے، اس کے لیے بڑی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی جلد سے جلد شادی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحیح اولاد کرے، میں اس کے بچے کھلا لوں، دیکھ لوں۔ تو دوستو آج پھر بات وہی کریں گے سلمان فاطمہ۔ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں میرے بلاگ اور آپ لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی باتیں بتائیں۔ تو زندگی جو ہے نا وہ بڑی نازک اور بڑی کچھ نہیں کہا جا سکتا کب انسان کی کہاں پہ ختم ہو جائے۔ تو دوستو فاطمہ اور سلمان جو تھے نا وہ ایسے تھے جیسے ایک ہیر رانجھا، سونی میوال، سسی پنو کی ایک سٹوریاں آپ نے سنی ہیں، لیلا مجنو، وہ بھی ایک لیلا مجنو تھے۔ دونوں آپس میں اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ ہم لوگ کہتے تھے سلمان تم باہر جاؤ گے تو شادی کر لینا بیٹا، تمہارے شاید ادھر سے بچے ہو جائے۔ تو وہ کہتا نہیں مما، بس یہ اللہ نے دینا ہوگا تو اسی میں سے بچہ دے دے گا۔ تو ان کی اتنی محبت تھی کہ ہم لوگ سب لوگ دیکھتے تھے۔ اور اس شادی میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گی روبی انم کا، وہ بہت زیادہ انوالو تھی۔ اس نے مجھے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا وری کیسے بناتے ہیں لڑکی کی، چیزیں کیسے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بینڈ باجا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو فلمی شادیاں دیکھی ہوئی تھی نا جو فلموں میں ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو گھریلو کاموں کا نہیں پتہ تھا۔ تو بس یہ اسی طرح اظہر بھائی کا بھی ذکر کروں گی، ان لوگوں نے مل کے، میری دوستیں جتنی امروزیہ، شبصبا شہین اور جتنی میری اور منزہ جتنی دوستیں تھیں، یہ ساری روز میرے ساتھ ہوتی تھیں، ہم لوگ روز شاپنگیں کرتے تھے۔ مجھے اپنے کپڑوں کی تو ہوش ہی نہیں تھی، اس کے زیور کے آرڈر دینے کے، آج اس کا یہ زیور بن رہا ہے، اس کا سیٹ بن رہا ہے، اس کے ماتھے کا ٹیکا بن رہا ہے، اس کی نتھ بن رہی ہے۔ آپ نے اس کی شادی کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جیسے میں جتنا زیور انہوں نے ڈالا تھا فاطمہ کی فیملی نے اتنا ہی میں نے ڈالا تھا، اور جتنا انہوں نے ماشاءاللہ بڑا انتظام کیا تھا اسی طرح میں نے بھی کیا تھا۔ میرا بھی ایک بیٹا تھا اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز تھی اور بہت زیادہ مجھے خوشی تھی۔ اور جب ہم اسے بیاہ کے لائے گھر میں، پھر فاطمہ کا کھانا پکانا، اس کو اپنے میاں کو کیسے مینٹین کرنا ہے، سارا گھر میں اور کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، بس فاطمہ، وہ، میں یا ماں۔ تو ہم لوگوں نے زندگی نا بڑی محبت سے گزاری، بڑے پیار سے گزاری، اور کبھی یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اتنی جلدی میری آنکھوں کے سامنے چلے جائیں گے۔ تصور تو یہ ہوتا ہے نا بڑے لوگ ذرا پہلے چلے جاتے ہیں جو ینگ ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو ینگسٹر جتنے ہیں وہ ان کی زیادہ ڈیتھیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک میری زندگی کا کہانی ہے اور بڑی نہ بھولنے والی کہانی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ یہ میں نے ان لوگوں سے اتنا پیار کیا. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید اللہ کو کوئی میری بات ایسی بری لگ گئی ہو. کوئی کہتے ہیں انجانے نہ انجانے میں انسان کسی وقت کو ایسی بات کر جاتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. تو میں نے تو جتنی بھی زندگی گزاری آپ کے سامنے بڑی سادگی میں گزاری ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ اور سارا مطلب محنت ہی کی ہے. پہلے میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت کام کیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ پڑھایا، اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھایا، اس لیے کہ شاید اس میں یہ بھی تھا کہ میری زندگی میں یہ کمی تھی کہ میری تعلیم کم تھی کیونکہ میں کام میں لگ گئی. تو جب میں کام میں لگ گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے پڑھائیاں شڑھائیاں کہاں جاتی ہیں، پھر غربت بھی ہو انسان نہیں آگے بڑھ سکتا. لیکن میں نے اپنی فیلڈ میں جتنی ترقی کرنی تھی کی، اللہ نے مجھے یہاں سے بہت نام دیا، عزت دی، گھر باقی ہر چیز ملی مجھے. تو آگے میں نے اپنے بچوں کو پھر اعلیٰ پڑھایا. وہ میں اپنی خواہشیں جو میرے میں کمیاں تھیں وہ میں نے اپنے بچوں، میری بیٹی لنڈن پڑھی، میرا بیٹا بہت زیادہ امریکن ہاسٹل میں رہا اور بڑے اچھے دونوں ماشاءاللہ، ان کی بڑی اچھی تعلیم اور بڑے اچھے اخلاق. یعنی ہماری شو بزنس کے لوگ کہتے ہیں کہ دردانہ رحمان کے بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہے. ایک مثال ہے میرے بچے اپنی فیلڈ میں، ہر بندہ ان کی تعریف کرتا تھا کہ یار دردانہ نے بڑے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے. کیونکہ میرے پاس تو اور کچھ کرنے کو نہیں تھا، میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ پڑھایا، اعلیٰ تربیت دی اور کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کروں. تو کیونکہ زندگی میں کچھ کمیاں میری زندگی میں بہت ساری تھی جو میں نے اپنے بچوں میں نہیں رہنے دی. ان کو میں نے، اگر میری بیٹی نے کہا ماما میں نے لنڈن پڑھنا ہے تو میں نے انہیں لنڈن سے پڑھوایا. اگر انہوں نے کہا جو انہوں نے خواہش کی میں نے دونوں بچوں کی پوری کی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں ہوا، یہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ان کو پتہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. تو باقی دوستو زندگی ہے، گزر جائے گی، کافی گزر گئی، اب تو رہ بہت کم گئی ہے، لیکن اب وقت کا پتہ نہیں ہے کب پورا ہو جائے. تو بس یہی ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو اچھے طریقے سے سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، دیکھا کریں، شیئر کیا کریں. اور اب تو آپ کی محبتیں ہیں، بس آپ کا پیار ہے. آپ کے لیے اتنا بھی میں کام کر لیتی ہوں، ورنہ میرا نہیں خیال کہ جتنے میں شوق چنچل طریقے سے انٹرویو کرتی تھی، بھاگ بھاگ کے ادھر جا ادھر جا، اب تو کافی مجھے مہینہ ہو چلا ہے کہ میں نے کوئی ایونٹ پہ نہ گئی ہوں، نہ میں نے کوئی ایسا مطلب سوچا ہے کہ کچھ کرنا ہے. بس زندگی اسی طرح گزر رہی ہے اور گزر جائے گی. تو باقی میرا ایک ریسٹورنٹ ہے رحمان رونق میلہ، تھوڑا سا اس کے بھی دل لگا لیتی ہوں، شام کو ادھر چلی جاتی ہوں ہوٹل پہ، تھوڑا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے سلمان کی ڈیتھ کے بعد دوبارہ ہوٹل بنایا تھا کیونکہ میرا پہلے بھی ہوٹل تھا اور سلمان کہتا ہوتا تھا مما ہم پھر ہوٹل بنائیں گے، کیونکہ کرونا کی نظر ہو گیا تھا میرا پہلا ہوٹل اور بہت اچھا چلتا تھا وہ بھی رحمان ریسٹورنٹ. تو میرے بیٹے کی خواہش کے مطابق میں نے ہوٹل بنایا. فاطمہ بہت زیادہ میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی تھی ہوٹل میں، سارے بل اس نے بنانا، کاؤنٹر اس نے سنبھالا ہوا تھا، آئے گئے کو میں نے دیکھنا، باقی کام کرنے والے، کھانا بنانے والے، کوک شک سارے ہم لوگوں نے بڑا اعلیٰ رکھے تھے. تو ابھی ہم لوگوں نے بریک کی ہوٹل میں بھی. ظاہر ہے فاطمہ کی ڈیتھ ہونے کے بعد اتنی جلدی تو آپ کو پتہ ہے 10-15 دن ہوٹل بھی بند رہا. پھر ظاہر ہے کام تو زندگی میں کرنا ہوتا ہے، پھر اب اس پہ بھی توجہ دے رہی ہوں اور کافی ٹائم میرا اچھا اس پہ گزر جاتا ہے. اور میرے دوستوں نے بہت ساتھ دیا. میں نام لینے شروع کروں تو میرا حال ہے شام سے صبح ہو جائے. اتنے میرے اچھے دوست، پیار کرنے والے، جنہوں نے مجھے ایسی اپنی باہوں میں لپیٹ لیا اور میرے اوپر چھاؤں کر دی. میں کہتی ہوں یہاں پہ میں بہت سارے لوگ ہیں، جیسے سخی سرور صاحب ہے، ان کا ذکر ضرور کروں گی، وہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا. حامد رانا صاحب بہت ساتھ دیا، رمضان صاحب بہت ساتھ دیا، نثار صاحب، وہ میں نے کہا نا نام لینے شروع کروں گی تو صبح ہو جائے گی. لیکن اتنا سب لوگوں نے مجھے سنبھالا، کھانے لا رہے ہیں، میری توجہ ہٹا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس چیزوں سے نکل کے تو اپنی دنیا میں آ جائے. تو دوستو آپ لوگ بھی میرے لیے اسپیشل دعا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ آپ ایپیسوڈ دیکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ مزید میں آگے انہی پہ کام کروں یا میں کچھ اب تھوڑا چینج کروں، کیونکہ آپ کی انوالومنٹ میرے ساتھ بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کی محبتوں سے میں جی رہی ہوں، آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم دائم رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے
تو اس پہ ویوز اچھے آئے اور آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس آئے تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی چلاؤں گی۔ اگر آپ تھک گیا ہوں یا آپ نے کہا کہ نیکسٹ کوئی اور چینج کریں، جب تک پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے دیں گے، میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں گی، پھر میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ اور بناتی رہوں گی۔ بہت شکریہ، آپ کی دردانہ رحمان۔ ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ۔ خدا حافظ۔